حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے کہیں بھیجا کام سے، راستے میں ایک عورت پر نگاہ پڑ گئی۔ سنو عشق رسول کیا ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ جب ایک عورت پہ نگاہ پڑ گئی تو غلطی سے دوسری بار پھر نگاہ پڑ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اگر ایک دفعہ نگاہ پڑ جائے غلطی سے تو آنکھیں جھکا لو، اب پھر دوبارہ قصدن دیکھو گے اسپیشل۔ آج کل تو لوگ اسپیشل بازاروں میں جاتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ بات کڑوی ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچے، ہم لوگ اسپیشل بازاروں میں جاتے ہیں آج کل، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ عورت کی آزادی کے نام پہ لوگوں نے دھوکہ دے دیا ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کہ سج دھک کے بازاروں میں نکلو، اور یہ کہا کہ ہم آزادی چاہتے ہیں۔ رات کو کوئی بندہ اپنے گھر کی کنڈی لگا کے سوتا ہے تو کیا وہ گھر میں قیدی ہے؟ وہ قیدی نہیں ہے، اس نے اپنے گھر کو سیکیور کیا ہے، اپنے گھر کو محفوظ کیا ہے۔ اگر کوئی ماں بہن بیٹی اپنے سر پر دوپٹہ رکھتی ہے تو وہ دقیانوس نہیں ہے، اس نے گندی نگاہوں سے، اس نے کھا جانے والی نگاہوں سے اپنے جسم کی حفاظت کی ہے۔ دین نے بھی یہی کہا، اور اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں، اس ملک کی ہزاروں سال پرانی جو سبھیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہو، وہ یہی کہتی ہے کہ ماں اور بہن اور جو بیٹیاں ہیں ان کا لباس ایسا ہو کہ کسی غیر مرد کی گندی نگاہ، ناپاک نگاہ اس بیٹی کے اوپر نہ پڑ جائے۔ حضرت ثعلبہ نکلے، عورت پر نگاہ پڑ گئی، جھکا لی، غلطی سے دوبارہ، غلطی سے۔ جب دوبارہ نگاہ پڑی نہ، رونے لگے اور اپنے دل میں کیا کہتے ہیں کہ ثعلبہ تو نے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا۔ ہم نے وعدہ نہیں کیا، ہم نے وعدہ نہیں کیا اللہ کے نبی سے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیا کہا کان میں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ و رسول۔ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے وعدہ کر لیا دنیا میں آنے کے بعد کہ آپ جدھر چلیں گے ہم ادھر جائیں گے، آپ جو کہیں گے ہم وہ مانیں گے، آپ کا جو حکم ہوگا اس کی اتباع ہوگی۔ ہم نے بڑے ہو کے بھی وعدہ کیا، ہم نے مدرسے میں بھی وعدہ کیا، ہم نے مسجد میں بھی وعدہ کیا، ہم نے ان 5 اذانوں میں بھی وعدہ کیا، ہم نے تکبیر میں بھی وعدہ کیا، ہم نے بیٹھ کے اقامت میں بھی وعدہ کیا کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے رسول کے ساتھ، اپنے امام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ جو رسول اللہ کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ ثعلبہ نے کہا اپنے آپ سے کہ یار وعدہ ٹوٹ گیا، رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا کہ کسی بیٹی کی طرف گندی نگاہ سے مت دیکھنا، اور صرف بیٹی کی طرف نہیں کہا، بیٹیاں بھی سنو۔ حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں نہیں ہیں، نابینا ہیں، اندھے ہیں، وہ گھر میں تشریف لائے، نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ہم سب کی ماں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے امت کی ماں کو کہا کہ پردہ کر لو۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ ام مکتوم تو نابینا ہے، ان کو تو نظر نہیں آتا۔ فرمایا پھر کیا ہوا اگر یہ نابینا ہے، تمہاری تو آنکھیں ہیں۔ بیٹیوں کو بھی رسول اللہ نے سمجھایا کہ غیر مردوں پر شہوت کی نگاہ مت ڈالو۔ اللہ نے یہ جو تمہیں جسم دیا، چاہے وہ بیٹے کا ہو چاہے وہ بیٹی کا ہو، یہ خدا کی امانت ہے۔ کل قیامت کے دن جہاں بہت ساری پوچھ ہوگی، اللہ پوچھیں گے کہ اس جسم کا استعمال کیسے کیا تھا۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ ثعلبہ رونے لگے، روتے روتے جنگل میں چلے گئے۔ کس بات پہ رو رہے ہیں؟ کہ غلطی سے ایک عورت پر 2 دفعہ نگاہ، ایک عورت پر 2 دفعہ نگاہ پڑ گئی۔ کیسے پڑی؟ غلطی سے استغفار کر رہا ہے، رسول اللہ کا صحابی ہے، رو رہا ہے، بلک رہا ہے۔ 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن، مہینہ گزر گیا، 40 دن گزر گئے، ثعلبہ کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام پوچھتے کہاں ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جبرائیل امین نے آ کے بتا دیا وہ آپ کے صحابی اس غم میں ہیں اور ان سے غلطی ہو گئی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، ان کو بلوائیے۔
تو کس کو بھیجا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جاؤ فلاں جگہ لے کے آؤ۔ اب یہ دونوں گئے۔ اب جب انہوں نے ان کو دیکھا اور گھبرا گئے، ڈر کے رونے لگے۔ فرمایا میرے لیے کوئی حکم تو نہیں آ گیا سزا کا؟ کوئی سزا کا حکم تو نہیں آ گیا؟ پوچھا کہ چلو تمہیں رسول اللہ نے بلایا ہے۔ پوچھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے لیے کوئی حکم تو نہیں آیا؟ فرمایا حکم کوئی نہیں آیا، بس ہمیں یہ حکم ملا کہ تجھے لے کے آئیں۔ اور جب یہ لے کے ان کو مدینہ پہنچے ہیں، شام کا وقت تھا، جب مسجد نبوی کے قریب آئے، ایمان دیکھو، خودداری دیکھو، اپنے رسول کے ساتھ وفاداری دیکھیے۔ غیرت کس کو کہتے ہیں؟ آج تو لوگ بے ایمانی کر کے بڑی بے غیرتی کے ساتھ سامنے آتے ہیں، جس کے گھر میں بیٹھتے ہیں، جس کی تھالی میں کھاتے ہیں، اس کی بہن کی طرف گندی نگاہ ڈالتے ہیں اور بے غیرتی سے مسکراتے ہیں۔ آؤ تمہیں بتاؤں کہ غیرت کیا ہوتی ہے۔ صالبان نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ تو داماد رسول ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی سے کہا، فرمایا میری ہمت نہیں ہے کہ میں سیدھا نبی علیہ السلام کے آگے چلا جاؤں، بس میری ایک چھوٹی سی درخواست مان لو کہ جب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، جب میرے آقا نیت باندھ لیں گے، جب جماعت کھڑی ہو جائے گی نا، میں بھی پیچھے آ کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ میں شرمندہ ہوں، میں کس طرح آ کے ملاؤں؟ میں کیسے آ کے ملا ہوں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ جماعت کھڑی ہوئی مغرب کی، سب لوگ کھڑے ہوئے، یہ بھی پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام تلاوت فرما رہے ہیں، جب آیت آئی نا ما غرک بربک الکریم، اللہ فرماتے ہیں اپنے بندوں سے وہ کتنے گناہ ہوئے ہیں، کتنے گندے ارادے کیے، کتنی بے ایمانیاں کی، کتنوں سے منہ کالا کیا، کتنوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اپنے بندے کو اتنا کچھ ہونے کے باوجود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پچکارتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، کہنے لگے کہ اے میرے بندے، اے میرے پیارے بندے، تو اپنے رب کے متعلق کس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے، اور میں تو تیرا انتظار کرتا ہوں، آ جا، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ آیت پڑھی، نبی علیہ السلام نے، صالبہ پیچھے تھے، زور سے چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے، گر گئے وہیں پر۔ گھر والے اٹھا کے گھر لے گئے۔ نبی علیہ السلام نے نماز سے فارغ ہوا تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ آ تو گئے تھے، بڑے شرمندہ تھے، پیچھے کھڑے تھے، آپ نے جب یہ تلاوت فرمائی تو غم کی وجہ سے گر گئے۔ آپ گھر چلے گئے ان کے، پتہ لگا صالبہ کو بڑا شدت سے بخار ہے۔ سر اپنی گود میں رکھا، سر پہ جب ہاتھ پھیرا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صالبہ نے آنکھیں کھولی، دیکھا نبی علیہ السلام کی گود میں سر ہے، تو پوری طاقت لگا کے اپنا سر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سے اٹھا کے پیروں میں رکھا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اس قابل کہاں کہ آپ کی گود میں سر رکھا جائے، میں تو ان قدموں کے قابل نہیں کہ مجھ سے آپ کے حکم کی عدولی ہو گئی۔ فرمایا نہیں، میں بھی تجھ سے راضی ہوں، اللہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ تو پھر صالبہ نے ایک بات کہی کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا رب مجھ سے راضی ہے تو آپ بھی مجھ سے راضی ہیں، تو پھر اسی حال میں میرے لیے دعا کیجئے۔ مطلب یہ تھا کہ اب کہہ دیجئے کہ بس میں اب واپس جانا چاہتا ہوں، اگر میرا رب اور رسول راضی ہو گیا تو اب مجھے جینے کی تمنا نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں تیرا رب بھی اور تیرا نبی بھی تجھ سے راضی ہے۔ صالبہ نے کلمہ پڑھا اور اللہ کی حضور اپنی جان جو ہے وہ پیش کر دی۔ بات کیا تھی کہ صرف ایک نظر غلطی سے اٹھ گئی تھی بس۔